سورۃ البروج آیت نمبر 10۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا کہ ظالم بادشاہ اور اس کی فوج نے صنعاء یمن کے اندر بے گناہ بہت سارے ایمان والوں کو بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ میں جلایا اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی ظالموں کے لیے انتباہ اور ڈراوا اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جنہوں نے آزمائش اور تکلیف اور پریشانی میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو، یعنی جنہوں نے مومنوں کو تکلیف دی، پریشان کیا اور انہیں اپنے مظالم کے لیے تختہ مشق بنایا، چاہے وہ ظالم وہ ہیں جو پہلے گزر چکے جیسے فرعون، اور اسی طریقے سے وہ یوسف ذو نواس بادشاہ جس کا بھی پیچھے تذکرہ ہوا، یا اسی طرح وہ جو قریش کے سرغنے ہیں یعنی مشرکین مکہ کے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، جسے آپ علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 2.5 سال شیب ابی طالب میں خاندان سمیت محصور کیا، اور اسی طریقے سے طائف میں اور دیگر جہاں بھی ہو سکا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر خاص طور پہ جو ابتدا میں اسلام لانے والے جیسے حضرت یاسر اور اسی طرح حضرت سمیہ اور اسی طریقے سے حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان حضرات کو اور دیگر بہت سارے مسلمانوں کو ابتدا میں بہت زیادہ ستایا، یا اسی طرح جو قیامت تک آنے والے ستائیں گے، ان تمام کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہاں بڑا واضح حکم نازل فرمایا کہ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے اور توبہ کر کے سچا ایمان نہیں لائیں گے، تو فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو آخرت میں انہیں جہنم کا عذاب اور شدید ترین جلانے والا جو آگ کا عذاب ہے اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمایا نا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو۔ یہ پہلا جمع مذکر سالم اور دوسرا جمع مؤنث سالم، حالت نسبی۔ ثم، پھر، لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم، پس ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ اگر وہ کافر ہیں، توبہ کر کے اسلام لے آئے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں کافروں کی طرف سے مقابلہ کیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کیا، لیکن اسلام جب لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ جس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا، غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان جو ہے وہ ان کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن بعد میں جب اسلام لائے تو اسلام کے عظیم جرنیل بنے اور آپ علیہ السلام کے زبان عطر سے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ اور اگر وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے نا اس نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کا حق مارا، ظلم کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے جن پہ ظلم کیا ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے اور پھر ساتھ سچی توبہ کرے تو پھر معاف کیا جائے۔ تو فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم، پس ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، سخت جلانے والا عذاب، حریق، جلانے والا۔ ان الذین آمنوا، اب اس اگلی آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے،
وعامل الصالحات اور نیک اعمال کی، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جب ایمان لے آئے تو عمل کی قبول ہونے کے لیے 3 ہی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہو، پھر دوسرا اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے اور ریاکاری نہ ہو اور اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ عمل صحیح ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، خود اپنی طرف سے نہ ہو، یعنی دین میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ عمل کیا گیا ہو۔ تو فرمایا اگر وہ عمل کرے گا نیک تو اس کے لیے جو ہے نا فرمایا باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ہر طرح کی، دودھ کی، شراب کی، اور خالص صحت کی، خالص پانی کی، اور پھر وہ ایسی نہریں کہ جو باغات کو ہر وقت جو ہے نا وہ آبپاشی کا جو ہے نا مؤثر نظام مہیا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ باغ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان جگہوں میں، یعنی ایسی جنت میں، ایسے باغات میں ہمیشہ کے لیے رکھیں گے، اور فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر انسان کو کوئی کامیابی ملتی بھی ہے تو اس کے بعد پھر پریشانی آ جاتی ہے، لیکن یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن مجید میں ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو فرمایا وہ کامیاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک اعمال، لہم ان کے لیے ہیں جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، ذالک یہ الفوز کامیابی ہے، الکبیر بڑی، کہ یہ بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید۔ اچھا، اب پھر یہ اہل ایمان کو ستانے والوں کے لیے ڈراوا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ہے تیرے رب کا پکڑنا جب وہ پکڑتے ہیں بستی والوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، تو إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہوتی ہے، بڑی سخت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے وہ بڑی ہی سخت ہے، اور یہ ایمان والوں کو تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جو یعنی اللہ کے باغی ہیں وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر یہ کہ وہ سزا کہاں ہوگی، تو فرمایا اِنَّهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور دوبارہ ان کو زندہ کر کے میدان محشر میں ان کو شدید قسم کی سزا سے بچاتا ہے۔ فرمایا یہاں اگر بچ بھی گئے تو وہاں میدان محشر کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اِنَّا، بے شک، بطشا پکڑ، رب کا تیرے رب کی طرف سے، لشدید بہت سخت ہے، یہ لام تاکید دیا ہے، البتہ بہت ہی سخت ہے، یعنی زوردار۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، یبدیو جو ابتدان پیدا کرتا ہے، ویعید اور جو دوبارہ لوٹائے گا، کہ بے شک وہی اللہ ہے جو ابتدان پیدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کل قیامت میں، اور دوبارہ زندہ کرے گا کس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتساب کا دن مقرر کیا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی بات کا احتساب ہوگا اور انصاف دیا جائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اچھا، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات ہیں نا، ایک ہے اللہ کی صفات جباریت جس میں سختی ہے، پہلے 2 میں اس کا تذکرہ کیا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ 5 صفتیں ذکر کی ہیں، اور ان میں جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ صفات ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی صفات جمالیہ ہیں، رحمت والی صفات ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں سختی ہوئی، ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے نرمی کو بھی ذکر کیا، جہاں اپنی سخت صفات کا تذکرہ کیا وہاں اپنی نرم صفات کا بھی تذکرہ کیا، جہاں کافروں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے وہاں ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے، توازن برقرار رکھنے کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، نبی عبادی، میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتائیں، انی، میرے بارے میں، انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ہوا ان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
اور میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے، توبہ کر لے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تو فرمایا میں ان کے لیے بخشنے والا ہوں۔ اور جو اکڑ جائے اور اپنے کفر پہ ڈٹا رہے، اپنی نافرمانی اور فسق پہ ڈٹا رہے، تو فرمایا اس کو میں سخت عذاب دینے والا ہوں۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ، اور وہی ہے، الغفور، بخشنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اچھا، یہ الغفور جو ہے نا، یہ فعول کا وزن ہے، اور یہ گرامر کے اعتبار سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بار بار بخشنے والا، بار بار بخشنے والا۔ ایک ہے نا غفار، غافر، غافر اس میں فاعل ہے، اس کا معنی بخشنے والا۔ غفار یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور غفور یہ اسی سے مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے بار بار بخشنے والا۔ اگر کسی سے بار بار بھی غلطی ہو جائے، توبہ کر لے، پھر غلطی ہو جائے، لیکن اپنی غلطی پہ ڈٹ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں نا باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ۔ وہ کہتے ہیں کہ واپس آ جا، واپس آ جا، تو جس حالت میں ہے تو واپس آ جا۔ اگر تو کافر ہے، بت پرست بھی ہے، تو واپس آ جا۔ اور فرمایا این درگاہ ما درگہم جائے نو امیدی نیست۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری درگاہ ہے، یہ نو امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 بار بھی توبہ توڑ دیے، پھر بھی آ جا، دروازہ کھلا ہے۔ جب تک غرغرہ نہیں ہے، سانس یہاں تک نہیں آئی، اور جب قیامت میں کے قریب سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں واپس آ جا بندے، کہاں جا رہا ہے؟ ہاں، تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بار بار بخشنے والا ہے، اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری صفت الودود، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ بھی فاعول کا وزن ہے، اور یہ بھی ود سے، ود کا معنی محبت کرنا، ودود کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ حدیث اور ہے، حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور طرز کے 100 حصے بنائے ہیں، اور 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھیں، ایک پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، اور اسی میں ماں کی محبت ہے، اسی میں باپ کی محبت ہے، اور اسی میں سارے طرز۔ تو ظاہر ہے جو 100واں حصہ جو ساری مخلوق اس پہ تقسیم ہوا ہے، وہ اس میں جو اتنی بڑی بڑی محبتیں ہیں، تو جو اللہ نے 99 اپنے پاس رکھی ہیں، وہ اللہ کے طرز کتنا زیادہ ہوگا اور محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا وہ تو ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والے اپنے بندوں سے۔ اگر بندے نافرمانی نہ کریں، توبہ کر لیں، تو فوراً معاف کر دے گا۔ ذو العرش، یہ تیسری صفت بیان فرمائی، عرش والا ہے، یعنی عرش والے سے مراد یعنی یہ ہے کہ عظیم تخت والا ہے، کہ اس کی بہت بڑی بادشاہی ہے۔ تمہاری بادشاہیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں نہیں ہیں، اور وہ یعنی ان دنیا کے بادشاہوں کی طرح جو ہے وہ چھوٹے دل والی ذات بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ کرے۔ فرمایا نہیں، ذو العرش، وہ تو بہت بڑے عرش کا مالک ہے، جو اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے عرش، اور جس پہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق مستوی ہیں۔ فرمایا وہ تو اس کا مالک ہے، اور پوری کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے، اور وہ تو عظیم ذات ہے، اور عظیم ذات تو معاف کرنے میں دیر بھی نہیں کرتی۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی المجید، جو کہ بڑا ہی باعزت ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، اور اس کی شان نے کریمی کے لائق ہے معاف کرنا، اس لیے معاف کرنا اس کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ اور آگے پانچویں صفت بیان فرمائی فعال لما یرید، کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی مطلب اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری کائنات رب ذوالجلال کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا جب اتنی بڑی شان والا رب تمہیں مل گیا ہے تو توبہ کر لو، اس کی طرف آ جاؤ، معاف کر دے گا۔ حال عطا کا حدیث الجنود، یہ جو پہلے کہا تھا نا آیت نمبر 10 میں کہ جن لوگوں نے ایمان والوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے سخت عذاب ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 2 قوموں کا مختصر سا تذکرہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں حال کیا عطا کا آئیے آپ کے پاس، حال کیا عطا آئیے کا آپ کے پاس، حدیث و بات خبر، الجنود لشکروں کی، کہ کیا آپ میرے پیغمبر آپ کے پاس لشکروں کی بات آئی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون کا لشکر، و ثمود، اور قوم ثمود کا لشکر ہے، کہ بڑے بڑے یہ لشکر تھے، بڑی بڑی یہ کاریگر قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، اپنے طاقت کے نشے میں مدہوش تھے،
اور ایمان والوں کو بہت ستایا انہوں نے، خاص کر فرعون نے تو بہت ہی ستایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو رب ذوالجلال نے ایک کو دریا میں ہلاک کر دیا، اس کی کابینہ اور تمام فوج اور طاقت سمیت، اور دوسروں کو ان کے گھروں میں جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا زلزلے اور چیخ کے ساتھ، اور فرمایا کہ اس طرح جس طرح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کل وہ تھے ہی نہیں۔ یہ اللہ نے تھوڑا سا اپنی طاقت کا اظہار کیا نا، کہ پہلے قوموں کے ذرا حالات تو دیکھو کہ ایمان والوں کو تنگ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سارے واقعات کو سننے کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو مکہ والے ہیں فوری مان جاتے اور ایمان لے آتے، توبہ کر لیتے، لیکن فرمایا توبہ نہیں کی، بلکہ یہ کافر مسلسل اپنی تکذیب اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ان کو، اور وقت آنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور پھر بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور پھر آخر میں قرآن کی شان بیان فرمائی، بل ہوا قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے یہ قرآن ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک لوح محفوظ بنائی ہے، جس میں قرآن مجید کو اللہ نے ازل میں کلام کر کے محفوظ کر دیا ہے، اور پھر ادھر سے ہی جو ہے نا وہ جبریل امین نقل کر کے اور وہاں سے لائے آسمان دنیا پر، اور پھر وہاں محفوظ کیا، اور ادھر سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑی حفاظت کے ساتھ نازل کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب تک پہنچایا، اور انہوں نے لکھ کر محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، اور جو اب بھی ہمارے سامنے اور قیامت تک محفوظ ہی رہے گا، اس میں نہ کوئی تبدیلی کی ہے، نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ فرمایا نا بل الذین، بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب و جھٹلانے میں لگے ہوئے، واللہ اللہ تعالیٰ من ورائہم ان کے پیچھے سے، محیط گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھیراؤ سے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اللہ کی زمین چھوڑ کے کہاں جائیں گے، جب بھی اللہ چاہیں گے پکڑ لیں گے ان کو۔ بلکہ ہوا یہ قرآن ہے مجید، بڑی عزت والا، عظمت والا، مرتبے والا، بلندیوں والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ بروج مکمل ہو گیا۔